السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ آج 29 نومبر ہے اور گزشتہ کل رات جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے درمیان جو مناظرہ اور ڈیبیٹ چل رہا ہے اور اس کی جو جھلکیاں صورتحال امت کے سامنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر گفتگو ہو جائے۔ الحمدللہ اور ثم الحمدللہ، بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ مشہور ملحد، گستاخ رسول، گستاخ خدا اور مسلمانوں، کروڑوں مسلمان، تقریباً 25 کروڑ مسلمانوں کے دل کو دکھانے والا اور ان کے جذبات سے کھیلنے والا، عقیدے کے اوپر ضربے مارنے والا شخص جاوید اختر، جس کو حضرت مولانا مفتی محمد شمائل ندوی نے ایک اکیڈمک ڈیبیٹ کی دعوت دی تھی، اس نے اس شرط کو قبول کر لیا ہے اور مناظرے کے لیے تیار ہے۔ ہم اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ شخص مناظرے کے لیے آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو درمیان میں باتیں ہوئیں اور تقریباً 3 مہینے 2 مہینے قبل سے جو ماحول گرم ہے، اس کے تعلق سے مکمل اپڈیٹ آپ تک جو ہے فراہم کروں۔ جاوید اختر کا تعارف آپ نے سن ہی لیا ہے، انشاءاللہ آگے چل کر کے مزید اس کا تعارف پیش کروں گا۔ البتہ یہ معاملہ اٹھا تھا 1 ستمبر کو اردو اکیڈمی جو کولکتہ سے تعلق رکھتی ہے، اس نے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا اور صدر کے طور پر اسی شخص کو، جاوید اختر کو مدعو کیا۔ مشاعرہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس نوعیت کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا ہوں، البتہ مشاعرے کے انعقاد کے طور پر جس کے اندر اردو کو فروغ دینے کی بات ہوتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں، اس میں جاوید اختر کو بطور صدر کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ اور جب یہ اعلان اور خبر نشر ہوئی تو شہر کولکتہ کے بڑے مشہور اور معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد شمائل ندوی صاحب نے جاوید اختر کو ایک مناظرے کی اور اکیڈمک ڈیبیٹ کی دعوت دے دی اور کہا کہ ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ شخص کھلے عام میڈیا کے سامنے اور نیشنل میڈیا اور اس مقامی میڈیا کے سامنے جا کر کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، مجروح کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں نازیبہ استعمال کرتا ہے اور کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور وہ شخص جب کولکتہ تشریف لا رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کولکتہ کے عالم دین اور وہاں کے رہنے والے مؤخر علماء کرام ان کا تعاقب کریں اور ان سے ڈیبیٹ کریں۔ ظاہر بات ہے کہ کل قیامت میں پوچھ ہو سکتی ہے کہ بھائی ایک ایسا شخص جو اللہ کے رسول کا دشمن تھا، جب آپ کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے کیوں آواز بلند نہیں کی؟ لہٰذا اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے مفتی محمد شمائل ندوی نے ان کو اعلان مناظرہ دے دیا۔ مناظرے اور ڈیبیٹ کا اعلان کیا کرنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ اور واویلا کھڑا ہو گیا۔ طرح طرح کے بعض لوگ دو طرف منقسم ہو گئے۔ جاوید اختر کی طرف جو ہے یہ اسلام فوب برے ہاتھ دھو کر کے ان کا ساتھ دینے لگے اور اسلام کی مخالفت میں شمائل ندوی کو اور اسی طریقے سے علماء کرام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی جانے لگی، اور دوسری طرف دیندار طبقہ اور سلجھے ہوئے اور اچھے انسانوں کا طبقہ تھا جو چاہتا تھا کہ اکیڈمک انداز میں بات چیت ہو جائے اور یہ کھل کر کے بات آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کے گاڈ ہیں اور اسلام کے ماننے والے اس کو اللہ رب العالمین اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے خلاف اگر کوئی بدزبانی کرتا ہے تو ان کی پکڑ ہونی چاہیے، اور کم از کم پکڑ کا طریقہ یہ ہے کہ اکیڈمک انداز میں بہترین اور معتدل مزاجی کے ساتھ اس سے بات چیت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت حال واشگاف اور اچھے انداز میں آ سکے۔ جاوید اختر کے تعلق سے ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ جاوید اختر نام تو مسلمانوں والا ہے، لیکن یہ اسلام سے دور ہو چکا ہے اور مرتد ہو چکا ہے، جو ہماری ٹرم اور اصطلاح کے اعتبار سے استعمال کی جاتی ہے۔ رہی بات یہ کس دھرم سے ہے، اس کا کوئی دھرم نہیں،
ہر دھرم کو اور ہر دین کو یہ غلط کہتا ہے، لیکن غلط کہنے کا نظریہ صرف یہ ہے کہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کو مکمل طریقے سے ذہنی اعتبار سے ماننے والوں کو ٹارچر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میرا کسی دین سے تعلق نہیں۔ البتہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا صرف اسلام سے تعلق نہیں ہے، باقی تمام لوگوں سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ ہندوازم سے بڑا قلبی تعلق رکھتا ہے، وہ بدھ ہو، عیسائی ہو، دیگر ادیان ہو، اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان کے بارے میں آپ ان کے گفتگو نہیں سن پائیں گے، لیکن چونکہ ان کو اسلام کو بدنام کرنا ہے اور یہ تاثر دینا ہے کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا کہیں کہیں الفاظ استعمال کر جاتا ہے۔ البتہ اصل بات یہ ہے کہ اس کو بیر اور دشمنی اسلام سے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ڈز گاڈ ایگزسٹ کے نام پر ہوگی، یعنی خدا موجود ہے یا خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس عنوان پر ہم بات کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہی موضوع سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ 1 ستمبر سے پہلے جب ان کا مشاعرہ کا انعقاد ہونا تھا، 24 اگست کو ایک ویڈیو کلپ بنایا جس کے اندر مناظرے اور ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہوئے مفتی صاحب نے عنوان بھی متعین فرما دیا اور یہ کہا کہ تاریخ کا اعلان جاوید اختر کی ثوابدید پر ہوگی، یعنی وہ جب چاہیں گے تاریخ کا اعلان کر دیں گے، اور ہم اکیڈمک ماحول میں بالکل وائلنس اس کے اندر نہیں ہے، تعصب نہیں ہے، کسی طریقے سے کوئی جھگڑا جلوس ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک اکیڈمک انداز میں بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، اپنے دلائل کو رکھیں گے، اور سامنے والے کو، امت کو، یعنی لوگوں کو معلوم چلے گا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ کیا جاوید اختر جو میڈیا کے سامنے جا کر کے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بکواسات کرتا ہے، اس کی صداقت، اس کی حقیقت اور اس کے اندر کتنا پانی ہے، اس کو ناپنے کے لیے، اس کا وزن کرنے کے لیے مفتی صاحب نے اکیڈمک انداز اپنایا اور یہ کہا کہ انشاءاللہ ہم بیٹھ کر کے بات کریں گے۔ اگست کی 24 تاریخ تھی اور اس کے ایک ہفتے کے بعد تقریباً اس مشاعرے کا انعقاد تھا۔ اسی درمیان میں اردو اکیڈمی نے اس مشاعرے کے انعقاد کو منسوخ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ مشاعرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ مشاعرہ منسوخ ہوا تو اس وقت تک جاوید اختر کی طرف سے کوئی بھی پیغام موصول نہیں ہوا، کوئی بھی اس طریقے سے بات نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 3 ستمبر کو مفتی صاحب نے جاوید اختر کے ای میل پہ جا کر کے مناظرے کی بات کہی اور ڈیبیٹ کی بات کہی، یعنی اب چونکہ وہ کولکتہ تشریف نہیں لا رہے تھے اور پروگرام کینسل ہو چکا تھا، لہٰذا ضرورت یہی تھا کہ آپ جو ہے پرسنل جا کر کے ان کو پیغام دیں۔ لہٰذا مفتی صاحب نے اس بات کو بھی بروئے کار لایا اور ان کے ای میل پر جو لوگوں کے لیے جاری کیے گئے ہیں، ان سے سوالات ہو سکتے ہیں، انہی کی طرف سے میل پہ جا کر کے، جو اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مفتی صاحب نے جا کر کے وہاں پر پیغام دیا۔ اس کے 3 دن کے بعد 6 ستمبر کو جاوید اختر کا ایک ای میل مفتی صاحب کے اکاؤنٹ پر آتا ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ ڈیبیٹ منظور ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ اور چند مشوروں کے ساتھ۔ جاوید اختر نے شرائط باندھے اور ایسے شرائط باندھے کہ آگے اس کا تذکرہ بھی کروں گا کہ وہ کتنے بہتر تھے اور کیا اس کی پابندی کرنا مناسب تھا یا نہیں تھا، اور وہ جو شرائط باندھے جا رہے تھے اس کا مقصد کیا تھا، کیا مناظرے سے فرار تھا یا ڈیبیٹ سے فرار اختیار کرنا تھا، یا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ مناظرہ ہو نہ پائے اور پھر ہمیں موقع مل جائے کہ ہم جو ہے لوگوں کو بتا سکے کہ ہم نے تو دعوت قبول کر لیا۔ اس کے ایک دن کے بعد 7 تاریخ کو مفتی صاحب نے اس کا جواب بھیجا، یعنی اس ای میل کا اور اس پیغام کا جو اس نے ایکسپٹ کیا تھا ڈیبیٹ کو، اس کا جواب اور شرائط جو باندھے گئے تھے اس کا جواب مفتی صاحب نے ارسال کیا، جو بہت مفصل ہے، اسکرین پر آپ لوگ اس کو ملاحظہ فرما بھی سکتے ہیں۔ البتہ ان تمام چیزوں کو ہم آگے جا کر کے معلوم کر بھی۔ پہلی شرط جو جاوید اختر نے باندھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ جمعیت علماء ہند سے اعلان براعت کیجئے اور ان کو ایک طریقے سے برا بھلا کہیے۔ اب یہ کیا بات آ گئی بھائی، ڈیبیٹ ہونی ہے، مناظرہ ہونا ہے، اکیڈمک ماحول میں بات چیت اور گفتگو ہونی ہے، اور یہ آپس کا معاملہ ہے، اس میں ملک کی سب سے بڑی تنظیم اور سب سے بڑی تحریک جمعیت کو سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی، اور ان پر عدم اعتماد کی بات کیوں کہی جا رہی تھی۔
ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں میں لڑانے والی بات. لہٰذا مفتی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم شدت پسند نظریات کے مخالف ضرور ہیں اور ہر اس شخص کی مخالفت کرتے ہیں جو غلط بات کہے، جو بیکار بات کہے اور جو اصول کے خلاف بات کہے، لیکن کسی تنظیم یا کسی جماعت کو بشمول جماعت کے اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ڈومین کے خلاف ہے. ان میں ایک اور شرائط یہ بھی تھی دوسرے نمبر پر کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوگی وہ آپ کے شہر کولکتہ میں نہ ہو، کیونکہ وہاں کا ماحول گرم ہے، اور اسی طریقے سے میرے شہر ممبئی کے اندر بھی نہ ہو. ظاہر بات ہے یہ دونوں کے ہم وطن ہیں. بہتر یہ ہے کہ تیسرا جگہ متعین کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے دلی کا نامزد کیا. مفتی صاحب نے جواباً عرض کیا کہ یہ شرائط ہمیں منظور ہے اور بہتر یہی ہے کہ ہم کسی تیسرے مقام کو انتخاب کر لیتے ہیں. البتہ مفتی صاحب نے مشورہ دیا کہ اگر حیدرآباد یا بنگلور کا انتخاب کیا جاتا ہے تو بہتر ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہے اور یہاں پر اچھے لوگ بستے ہیں، اور یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہتر انداز میں ہو سکتا ہے. البتہ ایک مشورہ تھا اور دلی کا انتخاب بھی مناسب ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس مشورے کو مفتی صاحب نے ایکسپٹ کیا اور کہا کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے. جاوید اختر نے تیسری شرط یہ باندھی تھی کہ پروگرام کے آرگنائز جو ہوں گے، یعنی جو منتظمین ہوں گے، اس کی لسٹ میں دوں گا آپ کو، یعنی میں بتاؤں گا کہ کون کون ہوں گے. البتہ انتخاب، مان لیجئے کہ اگر 10 افراد ذکر کیے گئے تو اس 10 افراد میں سے آپ کو انتخاب کرنے کا حق ہے کہ ان میں 10 کس کو رکھیں گے. مفتی صاحب نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ آپ ہمیں لسٹ کیوں دیں گے؟ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائز آپ کی طرف سے ہوں، ایک ہمارے ہوں، یعنی کچھ افراد آپ کے ہوں، کچھ ہمارے ہوں، تاکہ توازن برقرار رہے اور دونوں ہم پلہ ہوں. تو مفتی صاحب نے ان کے اس مشورے کو مسترد کرتے ہوئے ایک بہتر رائے دی، اور یہی اصول کے مطابق بھی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. چوتھی بات اور چوتھی شرط جو جاوید اختر کی طرف سے تھی وہ یہ کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ عوام میں نہیں ہوگی، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہوگی اور اچھے اور بڑے لوگوں کے اندر ہوگی، تاکہ ماحول خراب نہ ہو اور اکیڈمک انداز میں بات چیت ہو سکے. تو اس کے لیے مفتی صاحب نے ایکسپٹ کیا اور کہا کہ یہ بہتر ہے اور یہ ہمیں منظور ہے. پانچویں شرط یہ تھی کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوگا اس کی ویڈیو بنے گی، لائیو نہیں چلے گا، صرف ویڈیو، اور ویڈیو دونوں فریق کو مناظرے اور ڈیبیٹ کے ختم ہو جانے کے بعد دے دیے جائیں گے. اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی، البتہ دونوں فریق کو دے دیے جائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے اعتبار سے چینل پر نشر کرے. مفتی صاحب نے کہا کہ یہ شرط ہمیں منظور ہے، لیکن اس مشورے میں ایک اور چیز ایڈ کیا کہ ویڈیو ہی صرف نہ بنے، بلکہ مختلف ذرائع اور مختلف ٹی وی پر، مختلف چینلوں پر اس پروگرام کو اور اس ڈیبیٹ کو لائیو نشر کی جائے. لائیو نشر کرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ ہمیں کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا اور کسی پر یہ بات نہیں آئے گی کہ اس نے ایڈٹ کی ہے، بلکہ ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا جان جائے گی اور لائیو میں ایڈیٹنگ نہیں ہوتی. اور بہتر بھی یہی رہا ہے کہ صرف ویڈیو کیوں بنے، آپ اس کو لائیو نشر کریں. تو مفتی صاحب نے اس بات کو ایکسپٹ کیا اور اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ایک مشورے کے ساتھ اس بات چیزیں کیا. جاوید اختر کی طرف سے جو شرائط بھیجی گئی تھی مفتی صاحب نے ان میں سے کسی چیز کو ایکسپٹ کیا، بعض کا انکار کیا، اور بعض کو ایکسپٹ کرنے کے ساتھ کچھ مشورے میں ایڈ کیے کہ اگر ایسا ہو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کے بعد جاوید اختر کے پاس جب یہ پیغام پہنچ گیا تو خاموش ہو گیا، اور ایسا خاموش ہوا کہ ایسا لگتا تھا کہ اب دوبارہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور مناظرے اور ڈیبیٹ کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا ہے. یہ عرصہ گزرتا رہا. 1 مہینے گزرے، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزر گئے، اور آج جب یہ ویڈیو بن رہی ہے یعنی 28 نومبر کو اس نے مناظرے کے لیے اور ڈیبیٹ کے لیے تیار ہونے کی صوابدید ظاہر کر دی اور کہا کہ میں تیار ہوں. اس کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک فرحت اور انبساط، ہم تو چاہتے تھے کہ یہ ڈیبیٹ ہو اور اکیڈمک انداز میں ہو، بہتر انداز میں ہو. الحمدللہ وہ دن آیا کہ اس نے ایکسپٹ کیا اور ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے. مفتی شمائل ندوی کے بڑے ہی معتمد اور بڑے ہی مخلص اور ان کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد یاسر ندیم الواجدی قاسمی کی طرف سے فیس بک پر ایک تحریر آئی جس کے اندر یہ پیغام
اور یہ اعلان کیا گیا کہ الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جاوید اختر ڈیبیٹ کے لیے اور مناظرے کے لیے تیار ہے۔ اور ساتھ میں مفتی صاحب نے اپنے معتمد خاص کو کے اوپر اعتماد جتاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ شخص اس مناظرے کے لیے موضوع اور بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے مفتی صاحب کو کمنٹ کیا ان کے تحریر کے نیچے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ بہتر ہوتا کہ آپ اس کے لیے مناظرے کے لیے اور ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوتے، اور آپ سے یہ ہوتا کیونکہ آپ کی شخصیت اس قابل ہے کہ جاوید اختر سے بات کی جائے گی کہ آپ کے مفتی شمائل ندوی صاحب، یعنی وہ چونکہ جاوید اختر زمانے کا جھوجا ہوا اور الجھا ہوا انسان ہے، بات کرنے کا سلیقہ، تمیز، اور بات میں انسانوں کو کیسے الجھایا جاتا ہے، کیسے اپنی بات منوائی جاتی ہے، اس کا ماہر اور گویا کہ ایک مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے، لہذا بہتر ہوگا کہ آپ ان کے سامنے آتے۔ اس پر مفتی صاحب نے غمی کا بھی اظہار کیا اور یہ کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے معتمد ہیں، اور ایسے لکھنے والوں کو متنبہ کیا کہ ایسا نہ لکھے بلکہ ان کا ساتھ دیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام ہو اور اس کے بعد دنیا دیکھے گی الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ۔ اس شرط پر مفتی صاحب نے بات کو ختم۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے، اور جو عنوان مفتی صاحب نے قائم کیا ہے کہ کیا خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں، اس موضوع پر کھل کر کے بات ہونی چاہیے۔ اور میری بھی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے مفتی شمائل ندوی صاحب جو انتخاب کیا گیا ہے، یہ بہت بہتر شخصیت ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے، بڑے عمدہ اخلاق اور صلاحیت کے مالک ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی یاسین ندیم الواجدی قاسمی صاحب کے شاگرد ہیں اور ان کے معتمد خاص ہیں، اور ان پر اعتماد ہے، لہذا ہمارا بھی ان پر اعتماد ہے، اور انشاءاللہ پھر 20 تاریخ کو دیکھیں گے، یعنی 20 دسمبر کو، کہ ہمارے لیے انشاءاللہ فرحت اور انبساط کی جو گھڑیاں آنے والی ہے، اس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی شفافیت پوری دنیا پر واضح ہو جائے گی، اور دنیا جان لے گی کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کے خدا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کوئی جو ہے مالک حقیقی نہیں، لہذا اللہ رب العالمین کی ذات تنہا ہے، اور اس کائنات کا وہی تن و تنہا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ ہو، بلکہ ہے، اور وہ واحد ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انشاءاللہ 20 تاریخ کا انتظار ہے، اور آنے والے 20 تاریخ کو دنیا دیکھے گی کہ کیا ماحول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے بے صبری سے منتظر ہیں۔